حکمران جماعت تحریک انصاف کے سوشل میڈیا بریگیڈ کی جانب سے کپتان حکومت کے ناقد صحافیوں کی ٹرولنگ کا سلسلہ تیز تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور اب اس کا تازہ نشانہ سینئر صحافی عاصمہ شیرازی بنی ہے، جن کو پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹرول کیا جا رہا ہے۔ موجودہ دور حکومت میں حکومت کے ناقد صحافیوں پر تنقید اور سوشل میڈیا پر ان کی ٹرولنگ کوئی نئی بات نہیں، لیکن جب بات آتی ہے خواتین صحافیوں کی تو یہ تنقید صرف ان کے کام تک محدود نہیں رہتی بلکہ ان کی ذات کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی اب عاصمہ شیرازی کے ساتھ ہوا جب ان کا ایک کالم بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر شائع ہوا۔ کالم شائع ہونے کے کچھ دیر بعد ہی تحریک انصاف کی حکومت میں شامل وفاقی کابینہ کے چند اراکین اور وزیر اعظم عمران خان کے مشیروں اور معاونین کی جانب سے ان کے کالم کا ایک مخصوص حصہ اٹھا کر اس پر سخت تنقید شروع کر دی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے عاصمہ شیرازی کے ماضی میں کیے گئے کام کی ویڈیو پوسٹ کی گئی، جس میں وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرنے کے دوران سابق وزیر اعظم نواز شریف کا ٹیلی فونک انٹرویو کرتی سنائی دیتی ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ سے عاصمہ شیرازی کے ماضی میں کام سے متعلق متعدد ایسی ویڈیوز اور تصاویر بھی شائع کی گئیں جن میں ان پر سیاسی جانبداری کا الزام عائد کیا گیا۔ لیکن یہ کوئی پہلا موقع نہیں جب صحافی عاصمہ شیرازی کو پی ٹی آئی حامی سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ٹرولنگ کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ اس سے قبل جون میں بھی انہیں انڈیا سے چلنے والی ایک ویب سائٹ سے منسلک کر کے ٹرولنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا اور ان پر الزامات عائد کیے گئے تھے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس اگست میں پاکستان کی کچھ معروف خواتین صحافیوں نے سوشل میڈیا پر ٹرولنگ اور ہراسانی کے بارے میں ایک مشترکہ بیان جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ معاملہ انتہائی سنگین شکل اختیار کر چکا ہے اور اس کی وجہ سے آزادی اظہار شدید خطرے میں ہے اور ان کے لیے پیشہ ورانہ فرائض انجام دینا ناقابل یقین حد تک مشکل ہو گیا ہے۔ بی بی سی نے صحافی عاصمہ شیرازی کے خلاف حکمران جماعت کی جانب سے جاری اس تنقید پر جب تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل عامر محمود کیانی سے رابطہ کیا تو وہ اپنے پارٹی اراکین کے اس رویے کا دفاع کرتے نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ صحافی ہو اور صرف اس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ لوگوں کی تذلیل کرے۔ وہ شریف اور گھر بیٹھی خواتین جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ کوئی تھانے دار تو نہیں نا، اصول کی بات کرنی چاہیے۔ جب آپ ایسی بات کریں گے جس سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، ان کی ساکھ متاثر کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ لوگ آپ پر پھول نچھاور کریں گے؟ عامر محمود کیانی نے مزید کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ سب کی عزت کی جائے، لیکن اگر آپ خود کسی ایسی چیز کی ابتدا کریں گے جسے لوگ مسترد کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ خاموش رہیں گے؟ عامر محمود کیانی نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں بلکہ عاصمہ شیرازی ایسا باقاعدگی سے کرتی آئی ہیں اور وہ ہمیشہ خاندان پر حملہ کرتی ہیں۔ یہ سستی شہرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ دوسری جانب عاصمہ شیرازی اپنے خلاف جاری سوشل میڈیا ٹرولنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جس طرح سے رکن پارلیمان، معاونین اور کابینہ کے اراکین کی جانب سے منظم انداز میں ٹرولنگ کی جا رہی ہے، یہ دراصل گالم گلوچ کے ذریعے آواز دبانے کی کوشش ہے جو اس حکومت کا کام رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کام کے لیے پروپیگنڈا اور جھوٹی خبروں کا سہارا لیا جاتا ہے اور پھر دہاڑی دار سوشل میڈیا مزدوروں کو اس کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ پاکستان میں خاتون صحافیوں کو اتنی بری طرح نشانہ بنانے کی وجہ کیا ہے، عاصمہ شیرازی نے کہا کہ اس لیے کہ خواتین کو نشانہ بنانا آسان ہے۔ یہاں مرد صحافیوں کو بھی ٹرول کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، لیکن خواتین صحافیوں کی ذاتیات پر بات کی جاتی ہے اور ان پر جنسی نوعیت کے تبصرے کیے جاتے ہیں اور اس طرح سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین پر ذاتی حملوں کے ذریعے انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ جب عاصمہ شیرازی سے پوچھا گیا کہ یہ تسلسل کب ٹوٹے گا اور اس مسئلے کا حل کیا ہے تو عاصمہ نے جواب دیا کہ اس کا کوئی حل نہیں۔ جب ایک فاشسٹ حکومت برسر اقتدار ہو تو جمہوریت اور جمہوری اقدار اس کی ضد بن جاتے ہیں۔ پچھلی حکومتوں پر بھی تنقید کی جاتی تھی۔ مشرف دور میں میرا پروگرام 4 مہینے بند رہا، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تنقید کی اور نون لیگ پر بھی تنقید کی، لیکن اس حکومت کو اس کی پرفارمنس دکھائی جائے تو جواب میں گالی سننے کو ملتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح سے تنقید کا اثر اس حکومت پر ہوتا ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے اور اس کے رد عمل میں جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، ذاتی حملے کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا حل یہی ہے کہ جمہوریت پر یقین رکھنے والے افراد اس رویے کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں، کیونکہ صحافیوں کی آوازیں تو کسی صورت بھی دبائی نہیں جا سکتی۔ ملک میں صحافیوں اور خصوصاً خواتین صحافیوں کی ٹرولنگ پر بات کرتے ہوئے خاتون صحافی محمل سرفراز کا کہنا تھا کہ جس طرح سے حکومتی جماعت کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ اور وفاقی کابینہ کے وزراء کی جانب سے ٹویٹس کا سلسلہ شروع ہوا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک منظم سوچی سمجھی مہم کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کوئی وزیر یا پارٹی کا آفیشیل اکاؤنٹ اس قسم کی ٹویٹ کرتا ہے تو اس سے دیگر حامی صارفین کو بھی ٹرولنگ کے لیے بڑھاوا ملتا ہے۔ محمل کا کہنا تھا کہ حکمران جماعت سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے اس کام کے لیے سوشل میڈیا سیلز بنائے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر صرف ایک بیانیے کی تشکیل کرنا اور حکومتی کاموں کی تشہیر کرنا مقصود ہوتا تو یہ حکومتی اداروں کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور اس کے حامی کسی آزاد، خود مختار اور خاتون صحافی کو برداشت نہیں کرتے جو ان کے نظریات سے اختلاف کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب صحافیوں کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ ان کے الفاظ اثر رکھتے ہیں
اور ان سے حکومتی اقدامات پر اثر پڑتا ہے، اس لیے انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ محمل سرفراز کا کہنا تھا کہ خواتین صحافیوں کی ٹرولنگ صرف ان پر ذاتی حملوں یا پیشہ ورانہ امور پر تنقید تک نہیں ہوتی، بلکہ انہیں صنف کی بنیاد پر ہدف تنقید بھی بنایا جاتا ہے۔ ان کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کی ساکھ کو متاثر کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سمجھداری سے کام لے، لیکن اگر حکمراں جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہی ایسی مہم شروع کی جائے تو یہ افسوسناک ہے۔ خاتون صحافی عنبر شمسی نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہے نہ آخری مرتبہ ہے کہ عاصمہ شیرازی کو ان کے کالم کے حوالے سے پی ٹی آئی کے کچھ ٹرولز کی جانب سے جان بوجھ کر ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق اس بار فرق یہ ہے کہ اس میں وفاقی کابینہ کے اراکین اور حکمراں جماعت کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنقید اپنی جگہ، لیکن جب ایک ٹارگیٹڈ مہم شروع کی گئی ہو تو اس سے یہ عنصر نظر آتا ہے کہ حکومت مخالف آوازوں کو دبایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین صحافیوں کو صرف کام کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ ان کے صنف، کردار اور شکل و صورت کے متعلق بھی ہراساں اور ٹول کیا جاتا ہے۔ عنبر شمسی کا کہنا تھا کہ گزشتہ برس خواتین صحافیوں نے قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کی کمیٹی، جس کے سربراہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا تھا اور اس کمیٹی میں اس حوالے سے متعدد ثبوت بھی فراہم کیے گئے تاکہ اس پر کارروائی کا معاملہ آگے بڑھے، تاکہ ملک میں خواتین صحافیوں کو آزادی اظہار رائے مل سکے، مگر تاحال اس پر معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ترجمان اور حامی صارفین بھی سوشل میڈیا پر خواتین صحافیوں کی ٹرولنگ میں ملوث رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر عاصمہ کی ٹرولنگ پر متعدد صحافیوں نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے ان سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ سینئر صحافی فہد حسین نے عاصمہ شیرازی کے حق میں ٹویٹ کرتے ہوئے ان سے اظہار یکجہتی کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ایوارڈ جیتنے والی صحافی، قابل احترام صحافی عاصمہ شیرازی کے حکمراں جماعت کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹرولنگ قابل مذمت ہے۔ جماعت کے رہنماؤں کو اس کو فوری طور پر روکنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ سینئر صحافی عباس ناصر بھی ٹرولنگ کے خلاف عاصمہ شیرازی کی حمایت میں کھڑے نظر آئے۔ صحافی سمیرہ خان نے لکھا کہ گالم گلوچ سے اختلاف نہ کریں بلکہ اختلاف رائے سے کریں۔ سیاسی جماعت کے کارکن ہی نہیں بلکہ انسان کی حیثیت سے بھی آپ کی شناخت کے لیے یہی بہتر اخلاقی رویہ ہے۔ صحافتی نظریات مختلف ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، مگر ہم کسی کی ذات کی تذلیل کا حق قطعاً نہیں رکھتے۔ صحافی خرم حسین نے لکھا کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کی برسر اقتدار جماعت کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ انفرادی صحافیوں پر حملوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں صحافی سابق وزیر اعظم کو یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے جو ان کا انٹرویو کیا وہ کیوں نشر نہیں ہو سکا۔ وکیل ریما عمر کا کہنا تھا کہ مزید ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی کیسے ایک منظم مہم چلاتی ہے بہترین صحافیوں کی تصحیح کرنے کے لیے۔ وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ حکومت سے سوال کرنا یا تنقید کرنا ان کی نوکری کا حصہ ہے اور اس کا مقصد اپوزیشن یا کسی اور کی طرفداری کرنا نہیں ہوتا۔ سابق سینیٹر افراسیاب خٹک نے لکھا کہ بطور صحافی عاصمہ شیرازی کو موجودہ سیاسی صورتحال پر رپورٹ کرنے اور اس پر تجزیہ کرنے کا پورا حق ہے۔ جو ان سے اتفاق نہیں کرتے وہ اپنے تجزیے اور حقائق لا سکتے ہیں، لیکن اس کا جواب گالیوں کی مہم سے کرنے سے جمہوریت مخالف ذہنیت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ایسے میں صحافی مبشر زیدی عاصمہ شیرازی کی تحریر سے اختلاف کرتے دکھائی دیے۔ انہوں نے لکھا کہ بصد احترام عاصمہ درج ذیل الفاظ صحافت کے زمرے میں نہیں آتے۔ حیران ہوں کہ بی بی سی اردو نے کیسے اس تحریر کو چھپنے دیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔